بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس کا خطبہ نمبر 13 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بات دہرا دوں کہ یہ ایکسرسائز صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ سے یہ درس حاصل کریں کہ ہمیں اپنے وقت کے ولی العصر کی نصرت کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے۔ اے ناصران ولی العصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف، میں نے اس موضوع پر اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا ہوا ہے کہ کربلا اپنے اپنے ولی العصر کی نصرت کی ایک درسگاہ ہے۔ نصرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی دین مبین ہے، اور اس میں موجود ہر کردار ایک ٹیچر ہے، چاہے وہ دوست ہے یا دشمن، وہ کوئی نہ کوئی سبق دے رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح حق ایک درس ہوتا ہے، اسی طرح باطل بھی ایک درس ہوتا ہے۔ جس طرح راہ حق کا مسافر ایک زندہ جاوید درس ہوتا ہے، اسی طرح گمراہ انسان بھی ایک عبرت ہوتا ہے، درس ہوتا ہے۔ کسی دانشور کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نے عقل مندی کہاں سے حاصل کی، تو انہوں نے کہا، میں نے عقل مندی بے عقلوں سے لی ہے، یعنی جو وہ کرتے تھے میں اس کے برعکس کر کے عقل مند ہوا ہوں۔ دوستو، جو انسان گڑھے میں گر رہا ہو وہ پیچھے آنے والے کے لیے ایک درس ہے کہ تم بچ جاؤ۔ اسی طرح کربلا کا ہر کردار رہتی دنیا تک کے لیے ایک درس ہے، چاہے وہ دوست کا کردار ہے، چاہے وہ دشمن کا کردار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سبق لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کا بھرپور عزم رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا اور درست سمت میں سفر کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے تو کوئی چیز بھی عبرت اور سبق نہیں ہوتی۔ ہر آدمی ٹھوکر کھا کر نہیں سنبھلتا، بلکہ ٹھوکر کھا کر شعور آ جائے تو یہ بھی ایک خوش قسمتی اور پاک مالک کا احسان ہوتا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ انسان جب درست سمت میں سفر شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا کام درست سمت کو پہچاننے کا ہوتا ہے۔ اگر درست سمت ہی معلوم نہ ہو تو اس پر سفر کیسے کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ راہ حق کی درست اور واحد سمت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرو، جیسا کہ ایک معروف حدیث ہے کہ بم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو بھی اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے بغیر مر گیا، گویا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا۔ دوستو، جہالت اور جاہلیت میں بھی فرق ہے۔ جہالت کی ضد علم ہے اور جاہلیت کی ضد معرفت ہے۔ جہالت لا علمی ہوتی ہے جس کی سزا کم ہوتی ہے، اور جاہلیت ایسا انکار ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے عملی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا میں کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جاہلیت کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا انکار عمد ہوتا ہے، جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاہلیت کیا ہے؟ آپ ذرا حقیقت پسندانہ انداز میں خود غور کریں کہ جو کفار عرب تھے یا آج جو کفار ہند ہیں، یہ سب جاہلیت کا شکار ہیں۔ تو کیا اس جاہلیت کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عقلی طور پر تہی دست ہیں؟ کیا جاہلیت سے مراد پاگل پن ہے؟ کیا سارے ہندو اور ماضی قدیم کے بت پرست اور سنویت پرست یا تثلیث پرست فاطر العقل تھے، دیوانے تھے؟ کیا انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا؟ دوستو، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تو بہت بڑے دانا تھے۔ ان میں اسکالر لوگ بھی تھے، صاحبان عقل تھے۔ زمین پر جانور کا نقش قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، اور یہ مادہ ہے تو حاملہ ہے، یا ابھی بچہ جنا ہے، یا حاملہ ہے تو کتنے عرصے کی حاملہ ہے۔ علم نجوم و کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور بغیر وسائل کے انہوں نے جو بروج اور سیارگان کی تقویم قائم کی تھی،
وہ جدید دور نے تسلیم بھی کی ہے۔ اور آج کے جو بت پرست ہیں وہ تو جدید ترین علوم کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں کئی ہندو ایسے ہیں جو نوبل پرائز لے چکے ہیں۔ آپ ہندوؤں میں بہت بڑے فلاسفر اور دانشور پاتے ہیں، سائنسدان، مفکر اور اخلاقیین دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کیا مہاتما گاندھی کا دماغی توازن درست نہیں تھا؟ کیا نہرو دیوانہ تھا؟ کیا ٹیگور اور فراق فاتر العقل تھے؟ سوامی دیانند ان پڑھ جاہل تھا؟ اسی طرح آپ ہر شعبہ حیات کے بڑے بڑے علماء کفار میں بھی پائیں گے، جو اس بات کو رد کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ کفار پاگل نہیں ہوتے، ان کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا، وہ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ اب اس مقام پر وہ سوال بھی باقی رہتا ہے کہ اگر جاہلیت سے مراد مینٹل ڈسٹربنس نہیں ہے تو پھر اس جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ دوستو، اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی علم میں طاق ہونا اور بات ہے، لیکن معرفت کا ہونا اور بات ہے۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ معرفت اور جاہلیت کی ڈیفینیشنز شرع میں اور ہوتی ہیں، عرفانیات میں اور ہوتی ہیں، روحانیات میں اور ہوتی ہیں، یعنی کئی مختلف علوم میں لفظ معرفت بطور ٹرم یعنی اصطلاح کے استعمال ہوتا ہے، اور ہر علم میں اس کی تعریف بدل جاتی ہے۔ اور علم العمالیات جو علم العملیات سے جدا گانا علم ہے، یہ علم انسانی رویوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس علم کی روح سے معرفت کی تعریف یہ ہے کہ معرفت اس رویے کا نام ہوتا ہے جو کوئی انسان معروف کے سٹیٹس کے مطابق اس سے رکھتا ہے۔ دوستو، اسی علم العمالیات میں جاہلیت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جاہلیت اس رویے کا نام ہے جو معروف کے سٹیٹس کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ بالفاظ دیگر جاہلیت مس بیہیو کرنے کا نام ہے۔ اب آپ اس کینوس پر کفار مکہ یا جدید و قدیم کفار و مشرکین کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ پاگل تو نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے معروفین یعنی اللہ جل جلالہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء عصر علیہم الصلوۃ والسلام اور منصوبات کے ساتھ رویہ درست نہیں رکھا تھا، یعنی جو مقام اللہ جل جلالہ کو دینا تھا وہ نہیں دیا۔ کبھی اسے بتوں میں محصور کرنے کی کوشش کی اور کبھی اس کے فرمائے ہوئے عرفان توحید کے وسائل کو چھوڑ کر بتوں کو خالق اور مخلوق کے مابین وسیلہ بنا لیا، اور کبھی اس کے نمائندوں کی بجائے خود ساختہ نمائندے بنا کر ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی، اور اس کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، ان پر ظلم ڈھائے اور ان کے حق کا انکار کیا، اور غیر نمائندگان کو ان کا متبادل بنا لیا، اور اگر ان کو مان بھی لیا تو ان کے منصوبات کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھا، جیسا کہ تابوت سکینہ کو ایک وقت میں مزبلہ یعنی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا اور اس کی توہین کی گئی، باب حتہ کی توہین کی گئی، یعنی مقدسات و مقدسین کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھنے یا مس بیہیو کرنے کا نام جاہلیت ہے، جو کفر ہے۔ اور کفار قدیم جو سب کچھ جانتے بھی تھے مگر انہوں نے مقامات و مراتب کا خیال نہ رکھا اور ان کی ڈیلنگ درست نہیں تھی، وہ ایک خدا کو اچھی طرح جانتے تھے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو یہی جواب دیں گے کہ اسے اللہ جل جلالہ نے خلق فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جانتے تھے اس کائنات کو اللہ جل جلالہ ہی نے بنایا ہے، مگر ان کی ڈیلنگ اور بیہیویئر میں نقص تھا، اس لیے ابدی جہنم ان کے نصیب میں آئی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ معرفت برتاؤ یا بیہیویئر کا نام ہے اور جاہلیت مس بیہیو کرنے کا نام ہے، یعنی اپنے معروف کو مرتبہ کے مطابق پروٹوکول نہ دینے کا نام جاہلیت ہے، یعنی ایک امام کو عام آدمی کا مقام دینا اور ایک غیر امام شخص کو امام بنا دینا، یہ دونوں عمل جاہلیت قرار پاتے ہیں۔
دوستو جاہلیت کے دو پہلو یا صورتیں ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر ماننے کی صورتیں دو ہوتی ہیں، ایک باطل اور اہل باطل کو حق ماننا، دوسرا حق اور اہل حق کو باطل ماننا۔ دیکھنے میں یہ دونوں صورتیں ایک جیسی لگتی ہیں اور یہ جرم ایک ہی اہمیت اور درجے کا لگتا ہے اور نتیجتاً بھی ایک ہی جیسا ہے، مگر ان دونوں میں سے ایک جرم دوسرے سے زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ باطل کو حق ماننا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا حق کو باطل ماننا جرم ہے، یعنی غیر اللہ کی تعظیم کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا اللہ جل جلالہ کی نعوذ باللہ توہین کرنا جرم ہے۔ اسی طرح غیر نبی کو نبی سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا نبی برحق کی توہین کرنا جرم ہے۔ اسی طرح امام باطل کی تعظیم کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امام حق کی نعوذ باللہ توہین کرنا بڑا جرم ہے۔ دوستو غیر نبی کی اور نبی برحق کی تعظیم ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، جیسا کہ ملت اسلامیہ کے اندر بعض فرقوں نے اپنے نبی بنائے اور انہیں کامل نبی کا درجہ دیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو بھی برقرار رکھا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے، انہوں نے اپنا نبی تو نہیں بنایا مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسیم دشمنہ توہین ضرور کی ہے، جیسا کہ سلمان رشدی یا اس قبیل کے دوسرے نام نہاد مسلمان یا غیر مسلم تھے۔ اس لیے قادیانیوں کو کافر ضرور قرار دیا گیا ہے لیکن واجب القتل قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک نیا نبی بنا لیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حق میں کوئی گستاخانہ نظریہ نہیں دیا اور ان کے بارے میں بدزبانی نہیں کی، کیونکہ باطل کو حق ماننے کے ساتھ ساتھ حق کا احترام بھی باقی رہ سکتا ہے، لیکن حق کو باطل ماننے کے بعد حق کا احترام رہتا ہی نہیں، اس لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دوستو جب ہم معرفت کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں عمل معرفت کی 3 پرتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 عارف جو معرفت رکھنے والا ہے، نمبر 2 معروف جس کی معرفت حاصل کی جائے، اور نمبر 3 معرفت دراصل معرفت عارف اور معروف کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ناطہ ہے۔ اس لیے عرفاء کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں معرفت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک کا تعلق عارف کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک کا معروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ معروف کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اس کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو اس کے عرفان کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مریض کی حیثیت مریض کی ہے، افسر کی حیثیت افسر کی ہے، مالک کی حیثیت مالک کی ہے، یعنی اصل حیثیت عرفان کا تقاضا کرتی ہے، ذات نہیں۔ عارف کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ جیسی معروف کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھے، یعنی کسی کی حیثیت کے مطابق کسی کے ساتھ ڈیل کرنا، برتاؤ اور سلوک کرنا ہی معرفت ہوتا ہے، نہ کہ صرف جان لینا، کیونکہ اچھے کپڑوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء کے روپ میں جہلا بھی ہوتے ہیں، شریفوں کے لباس میں بدماش بھی ہوتے ہیں اور سادہ کپڑوں میں آفیسر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جہلا کے لباس میں عرفاء بھی ہوتے ہیں، دیوانوں کے روپ میں فرزانے بھی ہوتے ہیں، پاگلوں کے روپ میں جنت فروش بھی ہوتے ہیں۔ دوستو بات تو معروف کی اصل حیثیت کو جان کر اس کے ساتھ ویسی ڈیلنگ ہی ہے، یعنی اگر آپ کسی افسر کے عہدے اور رینک کو جانتے ہیں مگر اس کے ساتھ رویہ اور بیہیویئر اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں رکھتے تو اسے جاننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے کوائف معلوم ہوں، بلکہ معرفت دراصل اس کے عہدے اور مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ ہی ہے۔ ایک حدیث کو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ میرے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے انسان، تمہاری ملکیت جو جانور ہیں وہ تو تمہاری معرفت رکھتے ہیں مگر تو اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتا۔ اس فرمان مبارک پہ آپ غور کریں
تو پتہ چلے گا کہ جانور آپ کے بارے میں کوئی زیادہ کوائف نہیں رکھتے، شاید انہیں آپ کا نام تک معلوم نہ ہو، نسب، خاندان، منصب، مرتبہ، عہدہ، صلاحیتیں وغیرہ، ان سب سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں ہمارا عارف کہا گیا ہے، تو صرف اسی لیے کہ وہ ہمیں اپنا مالک سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں جو مالک کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان کے آباء و اجداد کے قاتل ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اپنی ہر چیز ہم پر فدا کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ معلومات جمع کرنا اور کسی کی ذات پات، نام و نسب، عہدہ، علمی و ذہنی صلاحیتوں اور اختیارات کا علم معرفت قرار نہیں پاتا، بلکہ وہ رویہ معرفت ہے جو اپنے معروف کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی ہم جب کسی کو مریض مان لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ایک مخصوص رویہ رکھتے ہیں، اور اگر ہم مریض کے ساتھ صحت مند شخص جیسا رویہ رکھیں اور اس کی بیماری کا خیال تک نہ رکھیں اور کام وغیرہ میں اس پر رعایت سے کام نہ لیں تو گویا ہم نے اسے مریض مانا ہی نہیں۔ دوستو، معرفت کا جو پہلو عارف سے متصل ہے وہ اس کا اعمالیاتی پہلو ہے، اور جو معروف کے ساتھ متصل ہے وہ ہے حیثیاتی پہلو، نہ کہ ذات۔ یعنی عارف پر لازم ہے کہ وہ معروف کی حیثیت دیکھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھے۔ اگر رویہ درست نہ ہو تو معرفت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بس اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو بھی اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت و کفر کی موت مر گیا۔ یعنی ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو دریافت کرنا ہوگا جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہوگا۔ دوستو، ہر زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ولی العصر ہوتے ہیں، اور ولی العصر تو امیجیٹ گاڈ ہوتا ہے، یعنی ان کی حیثیت ہمارے مابین ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ جل جلالہ کی، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کا نائب کل ہوتا ہے۔ دیکھیے، فرض کریں اللہ جل جلالہ ہمارے سامنے موجود ہوتا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا، اور ہم اسے کیا پروٹوکول دیتے۔ بس جو پروٹوکول ہم اللہ جل جلالہ کو دینا چاہتے ہیں وہی پروٹوکول ہمیں اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا لازم ہے، کیونکہ یہی تو عین اللہ ہوتے ہیں، وجہ اللہ ہوتے ہیں، جنب اللہ ہوتے ہیں، ید اللہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ سے نسبت رکھتا ہے، تو انہیں اسی طرح کا پروٹوکول دینا لازم ہے۔ یہ بات معرفت ہی کے بعد قائم ہو سکتی ہے۔ دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں موجود کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام یعنی امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، مگر ان کی ڈیلنگ ان کے ساتھ درست نہیں ہے، اس لیے ان کی موت کو جاہلیت و کفر کی موت قرار دیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب شہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور و خروج ہوگا تو جو لوگ ان کے سامنے آئیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے، کیا انہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے؟ یہ جو مقابلے کے لیے سامنے کھڑے ہیں اور یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ اے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر، آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں تشریف لے جائیں، ہمیں آپ جناب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کی مثال بھی کربلا میں موجود ہے کہ جتنے بھی مخالفین ہیں ان میں کون تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس کے باوجود انہیں اس تعارف اور معرفت نے کوئی فائدہ دیا ہے؟ بات تو رویے یا بیہیویئر کی ہے۔ دوستو، اب اسی بات کو ہم ایک اور طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ سب نے ہماری متذکرہ حدیث شریف تو سنی رکھی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو یہ حدیث سنتے سناتے بھی رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کیا معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام
مقصود بالذات ہے یا مقصود بالغیر ہے، یعنی معرفت ہی اصل مقصد ہے یا یہ کسی اور مقصد کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ معرفت مقصود بالذات نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کے ذریعے ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے جو اصل مقصد الہی ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جان اور پہچان دو لفظ ہوتے ہیں۔ جاننے کا تعلق سرسری تعارف تک محدود ہوتا ہے اور پہچاننے میں کافی گہرائی ہوتی ہے۔ اسی طرح علم اور عرفان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ تعارف اور معرفت اگرچہ دونوں لفظ ایک ہی مادے سے مشتق ہیں، مگر ان میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ معرفت سے کیفیات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی آدمی سے کوئی ملتا ہے اور وہ اپنا نام اور پتہ بتاتا ہے، ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے، تو پھر انسان پر اس تعارف کا کوئی مختلف سا اثر ہوتا ہے۔ انسان کسی پودے کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اچھا لگتا ہے، قریب جاتا ہے اور نام پوچھتا ہے تو ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ تو آدم خور پودا ہے، تو انسان پر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کسی ڈوبتے انسان کو پانی سے نکالتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے، تعارف ہوتا ہے کہ فلاں نام ہے، فلاں مقام کا رہنے والا ہے، باپ کا نام یہ ہے، فلاں خاندان کا فرد ہے، مگر سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کور کمانڈر بھی ہے، تو اس بات کا کوئی اور اثر ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ معروف کی حیثیات کثیر میں سے جو اس کے سب سے بڑی حیثیت ہو اسے معلوم کرنا لازم ہوتا ہے، تاکہ اس کے مطابق مثبت رویہ رکھا جا سکے۔ اور ہمارے معروف شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف کی جو لاتعداد حیثیتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی حیثیت ولی العصر کی ہے، کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ کی نیابت کاملہ کی حیثیت ہے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اللہ جل جلالہ کے نائب کون ہیں۔ یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ نائب کے ساتھ جو رویہ رکھا جائے وہی رویہ منیب کے ساتھ تصور ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے منیب کے ساتھ ایک رویہ رکھ کر درس دیا ہے کہ تم بھی اس کے نائب کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو ہم نے اپنے منیب کے ساتھ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے تو تمہارے لیے سب کچھ ہم ہیں۔ یعنی ہم سب سے پہلے ان کی اس حیثیت کو معلوم کریں کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری ذات سے ہے۔ دوستو، معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ سامنے والی ذات کون ہے۔ جب ان کی حیثیت معلوم ہوگی تو ان کے مقام کا علم ہوگا۔ ان کے مقام کے علم کے ساتھ ان کے فرامین و احکام کی اہمیت معلوم ہوگی۔ جب مقام و مرتبہ کے ساتھ احکام کی عظمت و اہمیت معلوم ہوگی تو اس پر عمل اسی حساب سے ہوگا۔ مقام و مرتبہ معلوم ہوگا تو اطاعت و تعمیل اسی مقام کے مطابق ہوگی، یعنی ڈیلنگ اور تعارف میں مثبت رول پلے ہوگا۔ اگر تعارف کے باوجود اطاعت و احکام کو غیر اہم سمجھا جا رہا ہے تو یہ جاہلیت، کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ دوستو، آپ اللہ جل جلالہ کو اللہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، مگر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اسے کیا مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کی کیا مانتے ہیں۔ اسی طرح سے شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف بھی یہ نہیں دیکھتے کہ آپ انہیں کیا مانتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فرامین کو کہاں تک مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بات کو نہیں مانتا، یعنی کہنا نہیں مانتا، وہ ذات کو کیا مانتا ہے۔ اسی لیے ان کی معرفت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جسے اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں ہے تو اس کی موت کو کفر و جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ معرفت ہوگی تو ادب پر آمادہ کرے گی، معرفت نصرت پر آمادہ کرے گی، معرفت اطاعت پر آمادہ کرے گی، معرفت غم کے ساتھ غم اور خوشی کے ساتھ خوشی پر آمادہ کرے گی، معرفت عشق سکھائے گی، معرفت تولا و تبرہ سکھائے گی،
معرفت حقوق کی ادائیگی سکھائے گی، معرفت بندگی اور عبادت سکھائے گی، یعنی معرفت ہی سارے نظام الہی کی بنیاد ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ معرفت کے کئی 100 پہلو ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے معروف ذات کی طرف مائل کرتے ہیں، معروف ذات سے محبت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ مگر ان سب میں سے جو پہلو سب سے پہلا اور فوری مائل کرنے والا ہے یا دل میں فوری محبت کرنے والا ہے، وہ پہلو ہے عرفان محسنیت۔ یعنی کسی کے بارے میں جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو ہمارا محسن ہے، اس نے ہم پر فلاں فلاں احسان کیا ہے، تو انسان اس کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے اور اس سے فوری طور پر محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی کا انسان اگر سورج پرستی، آتش پرستی اور فطرت پرستی کرتا رہا ہے تو اس میں بھی اس کی یہی فطری آمادگی کار فرما تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہماری فصلیں، باغات اور موسم، بارشیں سورج کی وجہ سے ہیں، اس لیے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح آگ کے فوائد دیکھتے ہوئے اس کے احسانات کا بدلہ وہ اس کی پوجا کر کے چکاتا تھا۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمان ہوا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کاشت کرو۔ انہوں نے عرض کیا، خالق، یہ تو ایک جذبہ ہے جو کاشت نہیں کیا جا سکتا، تو ہی فرما کہ یہ میں کیسے کاشت کروں۔ ارشاد قدرت ہوا، آپ ہمارے احسانات ان کے سامنے بیان فرمائیں، ان کے دلوں میں میری محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے جو چیز انسان کے دل میں جگہ کرتی ہے وہ عرفان محسنیت ہی ہے، کیونکہ انسان بندہ احسان ہے، یعنی انسان فطرتاً اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ آئیے ہم کربلا میں اس کا ایک درس دیکھتے ہیں۔ روز عاشور ہے، زوال آفتاب کے بعد کا وقت ہے۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہے۔ 1950 زخم وہ ہیں جو دوست دشمن سب دیکھ رہے ہیں، اور جو دل کے اندر کے گہرے زخم ہیں انہیں سوائے اہل حرم صلوات اللہ علیہم کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سارے صاحبان تاریخ لکھتے ہیں کہ جب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو زینت بخشی تو پورے 3 ساعات تک ساری کائنات پر آپ نے تصرف فرمایا، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی تصرف سے باہر نہیں تھا۔ جب آپ نے تصرف فرمایا تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آ سکا، اور اس دوران پوری کائنات کا وقت رکا رہا اور دشمن کو قریب آنے کی جرت تک نہیں ہوئی۔ یہ 3 ساعات گزر گئے تو اس وقت امت ملعون کو دوبارہ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد عمر سعد ملعون کے لشکر میں آواز گونجی کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلدی شہید کرو، کیونکہ نماز جمعہ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر باری باری 9 قاتل آئے اور کوئی بھی شہید نہ کر سکا۔ کسی کو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئے، کسی کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نظر آئے، جس کی وجہ سے سارے واپس جاتے رہے۔ ان قاتلوں میں ایک شخص کا ذکر صاحبان مقتل نے کیا ہے، مگر نام نہیں لکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ روز عاشور جب امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور خاک کربلا پر تشریف لائے تو عمر بن سعد ملعون نے ایک نوجوان شخص کو لشکر میں سے بلایا اور کہا کہ تم جا کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک سر جسم سے جدا کرو تو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ وہ نوجوان ایک خنجر لے کر مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ جو ہی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت جوان ہے جو خنجر لے کر ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس وقت آقا نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو کیسے آیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میں آپ جناب کو شہید کرنے آیا ہوں۔ تو آپ جناب نے فرمایا، تو کتنا خوبصورت جوان ہے، تو اپنی جوانی کو آتش جہنم سے بچا لے اور تو ہمارے قتل میں شرکت نہ کر۔ اس نے عرض کیا کہ کیا آپ شہید ہونے سے بچنا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، شہید ہونے سے نہیں بچنا چاہتے، کیونکہ اگر تو شہید نہیں کرے گا
تو کوئی دوسرا ہمیں ضرور شہید کرے گا، لیکن ہم تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تمہاری جوانی کو آتش جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد عرض کیا، آقا کیا آپ جناب کو اس وقت بھی ہماری نجات کی فکر لاحق ہے؟ کیا اس انتہائی مظلومیت میں بھی آپ کو اپنی ذات سے زیادہ مجھ جیسے گناہ گاروں کی فکر ہے؟ آپ جیسا بھی کوئی محسن ہو سکتا ہے جو ایسے لمحات میں بھی دوسروں کی فکر کرنے میں لگا ہوا ہو؟ یہ کہہ کر وہ فوراً تائب ہو گیا اور اس نے عرض کی، آقا آپ جناب مجھ پر ایک احسان اور بھی فرمائیں اور مجھے اپنی نصرت کی اجازت عطا فرمائیں۔ اجازت ملی تو اس نے خنجر پھینک دیا اور نیام سے تلوار نکال لی اور تلوار سونت کر ایک نئے جذبے کے ساتھ لشکر شام کے قریب آیا، جو شہادت کا منظر دیکھنے کو جمع ہو چکا تھا۔ تو عمر ابن سعد ملعون نے کہا، تم نے کیوں شہید نہیں کیا؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ میں نے اب حق کو پہچان لیا ہے، میں نے اپنے محسن کو پہچان لیا ہے، اب میں انہیں شہید نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے واصل جہنم کروں گا۔ دوستو، اس نوجوان نے تلوار سے ابن سعد ملعون پر حملہ کر دیا، کیونکہ گھوڑے پر سوار تھا وہ اور یہ پیدل تھا۔ اس کے گماشتوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نوجوان نے بڑی جواں مردی سے تلوار کے جوہر دکھائے اور ایسی جنگ کی کہ ایک کے بعد ایک گھوڑے سوار کو زمین سے گراتا ہوا ابن سعد ملعون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دوران وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا۔ کچھ محسن دا احسان لہا، اے مست جوانی ہمت کر، بہوں تھوڑا ہی رہ وقت گیا، اے مست جوانی ہمت کر۔ چند قدم دا فاصلہ جنت ہے، لیکن بہوں کنڈے راہ وچ ہیں، کل راہ دے کنڈے آ پھٹا، اے مست جوانی ہمت کر۔ احسان رسول دے چن کیتا ہے، جیں حق باطل سمجھایا ہے، تھی سین دے چن تو جلد فدا، اے مست جوانی ہمت کر۔ کل قافلے توں تیں بہوں پہلے، ہے ٹر گیا اپنی منزل توں، کر ملن دی کوشش دیر نہ لا، اے مست جوانی ہمت کر۔ ہر ناصر پاک رسول کنوں، تھی سرخرو گئے ایک توں بچ گئے، ہن ڈھل گھس وچ نہ وقت بنجا، اے مست جوانی ہمت کر۔ کئی بڑھڑے بھی لنگ پار ونجن، میں اٹھدا گبرو رہ جاواں، میں کو ماندے تانے ویسن کھا، اے مست جوانی ہمت کر۔ میں مالک دی نالین توں، تے کو نازاں نال فدا کرنا ہے، بن دلہن خون دی مہندی لا، اے مست جوانی ہمت کر۔ صدیاں دی پیاسی روح میڈی، نہ پیاسی ایویں مر جاوے، دریا پیا وہندا ہے رحمت دا، اے مست جوانی ہمت کر۔ چافر دے وارث آونا ہے، اون ڈیں کیتے تیار بھی رہ، اے اج دا ڈیں تربیت دا، اے مست جوانی ہمت کر۔ یہ نوجوان تلوار بھی چلا رہا تھا اور اشعار بھی پڑھ رہا تھا اور نصرت بھی کر رہا تھا۔ اس نے ایسی نصرت کی کہ ہر زر پر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے داد تحسین عطا فرمائی۔ جب یہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین بوس ہو گیا تو اس وقت ایک مرتبہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کر کے عرض کی، آقا کیا میری یہ تھوڑی سی نصرت آپ نے قبول فرما لی ہے اور میری شہادت کو اپنی نصرت میں تصور فرما لیا ہے؟ اس وقت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا دی اور اس نوجوان نے جام شہادت نوش فرماتے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ دوستو، اس داستان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا اگر ضمیر زندہ ہو تو اسے نصرت پر آمادہ کرنے والی چیز احسان ہوتا ہے، اور انسان اپنے محسن پر جان قربان کرنا اپنا فریضہ اولین سمجھتا ہے،
اور جو ایسا نہیں کرتا وہ احسان فراموش اور محسن کش تصور ہوتا ہے۔ دوستو، جو ولی العصر ہوتا ہے وہ اپنے دور کا محسن اعظم ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہمارے محسن اعظم ہیں۔ ہماری زندگیوں کی بقا کے موجب وہی ہیں، ہماری صحت اور سلامتی انہی کے کرم سے ہے۔ دوستو، وَبِالْيَمْنِ ہی رزق الورا سے ثابت ہے کہ پوری کائنات کو رزق انہی کی نالین کی برکت سے ملتا ہے۔ اب بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے محسن کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اور ایسے محسن اعظم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رویہ اس نوجوان جیسا ہوگا تو رزلٹ بھی اس نوجوان جیسا ملے گا۔ اگر ہمارا رویہ دیگر شامیوں اور کوفیوں جیسا ہوگا تو پھر ابدی جہنم سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ اور اس کے ملکوت کی لعنت سے نجات دینے والی کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ آخر پر دعا ہے کہ ہمارے محسن عالمین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں پر احسان عظیم بھی فرماویں، کہ اپنے احسانات کی آگاہی کا شعور عطا فرماویں، اور ہم ممنون احسان ہو کر اس پاک ذات کے ساتھ مثبت رویہ رکھیں اور اپنے آپ کو حق کی نصرت کے لیے تیار کریں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وشکرا لصاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔